السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بزرگوں اور دوستوں، اکثر ہمارے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کب شروع ہو۔ اس بارے میں ایک واقعہ میں بیان کروں گا کہ عراق کے تقرید گاؤں میں نظام الدین ایوب شخص رہتے تھے، دیندار تھے اور ان کی عمر بڑی ہو چکی تھی لیکن شادی نہیں کی۔ تو وہاں کے خلیفہ عثمان نے ان سے پوچھا، نجم الدین شادی کیوں نہیں کری؟ بولا، حضرت کوئی لڑکی ایسی نہیں ملی کہ میں شادی کر لوں۔ تو بولے، ایسا کیا خاصیت تمہیں چاہیے جو لڑکی نہیں ملی؟ بولے، میں وہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہ لڑکی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، پھر ہماری شادی کے بعد ہمارے اولاد ہو، ہم اس کی تربیت کریں اور وہ شہ سوار ہو، اس کے بعد وہ قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے۔ بولے، ایسی لڑکی ملنا تو آسان تو نہیں ہے۔ خیر، وقت گزرا، نجم الدین ایوب ایک بزرگ شیخ کے پاس جاتے تھے۔ ایک دن وہاں گئے ہوئے تھے، وہ بزرگ پردے میں خواتین سے بھی بات کرتے تھے۔ ایک خواتین وہاں آئی ہوئی تھی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بیٹا، میں نے آپ کو ایک رشتہ بتایا تھا، اس کے بارے میں جواب نہیں دیا، ہاں یا نہ؟ بولے، حضرت اس سے میں شادی نہیں کروں گی۔ تو بولے، تمہارا وہ میرے معیار کا نہیں ہے۔ شیخ بولے کہ تمہارا معیار کیا ہے، ذرا بتائیں گے؟ بولے، میرا معیار یہ ہے کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، پھر ہمارے اولاد ہو اور وہ اولاد کی ہم پرورش کریں، وہ شہ سوار ہو اور اس کے بعد قبلہ اول بیت المقدس کو وہ فتح کرے۔ یہ بات وہاں بیٹھے ہوئے نجم الدین ایوب نے سنی تو ان کی آنکھیں ایک دم کھل گئیں اور وہ ایک دم اس طرح سے تیار ہو گئے جیسے کہ اللہ نے ان کی بات سن لی ہو۔ خیر، شیخ نے اس خواتین کو وہاں سے رخصت کیا۔ نجم الدین ایوب نے شیخ سے کہا کہ اس خواتین سے میری شادی کرا دیجیے۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ بہت غریب پریوار کی ہے، یہاں رہنے والے لوگوں میں سب سے غریب پریوار ہے۔ بولے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے اس سے شادی کرا دیجیے۔ خیر، ان کی شادی ہوئی اور ان کے اولاد ہوئی، انہوں نے اس کی تربیت کی اور وہ تربیت ہو کر شاہ سوار بھی بنے اور ان کا نام تھا صلاح الدین ایوب، جنہوں نے قبلہ اول کو فتح کیا۔ تو اب یہاں یہ سوال سامنے آ گیا کہ اولاد کی تربیت ہماری اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب ہم شادی کرنے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا مزاج ہونا چاہیے دونوں میاں بیوی کا کہ ہماری اولاد کیسی ہو، ہم تربیت کیسے کریں۔ آج کے ماحول کو ہم دیکھتے ہیں تو ڈسکو ڈانس پر ریمپ واک کرتی ہوئی دولہے کی انٹری ہوتی ہے، آتش بازی کی چکا چوند میں بدائی ہوتی ہے اور نکاح کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو سنتیں ادا ہو۔ ایسے میں ہماری اولادیں کیسی ہوں گی، اس پر ہم غور و فکر کریں تو ہمارے اندر تک کی جو باتیں ہیں وہ بیٹھ جائیں، کیونکہ جب ایسے ماحول میں شادی ہوگی تو ہمارے اولاد کی تربیت یا اولاد کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں تو ہمارے مزاج میں کوئی بات ہی نہیں آئی، کیوں ہم تو صرف ناچ گان، آتش بازی، دکھاوا اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جو اولاد ہو رہی ہے تو وہ اولاد آج کل کہنا نہیں مان رہی ہے، بڑوں کا ادب نہیں کر رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ شادی کے وقت میاں بیوی کا اولاد کے لیے کوئی تصور نہیں ہوتا، یہی وجہ اولادیں بگڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ شکریہ والسلام۔ بات اچھی لگے تو شیئر کر دیں۔